चीन हर मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सैलाब हो या कोई और आफत, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का मिसाली साथ दिया। पावर प्लांट्स हों या डैम्स की तामीर, चीन ने हमेशा भरपूर मदद और मुआवनत फराहम की। पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की। जब भी चीन गए, नई सनतें और नए शहर उभरते हुए देखे। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को दुनिया के लिए मिसाल करार दिया। सदर मुमलिकत की जानिब से आलमी अमन के लिए चीन के किरदार की तारीफ इक़्तिसादी राहदारी, राबताकारी और तरक्की की अलामत है। सदर ज़रदारी चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा और गाजियों को कौम का दायमी फख्र करार दिया। उनकी कुर्बानियां मुक़द्दस अमानत हैं। मुल्क का अमन और इस्तेहकाम शहदा की अजीम कुर्बानियों और फर्ज शनासी के मरहून मिन्नत है। शहदा के अहले खाना के सब्र, हौसले और कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का GHQ में मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और पायदार अमन तक जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार। GH की रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी एजाज़ात शहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों में तकसीम किए। 50 अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 को तमग़े बसालत से नवाजा गया। बाद अज़ शहादत दिए गए एजाज़ात शहदा के अहले खाना ने वसूल किए। ग्लोबल समूह फ्लोटेला के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को इजरायली कैद से रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले तमाम अफराद को इसराइल बदर किया जाएगा। ग्लोबल समूह फ्लोटेला के अरकान को सहूनी फौज ने गजा जाते हुए गिरफ्तार किया। काफिला 14 मई को तुर्की से गजा के लिए रवाना हुआ था। पाकिस्तान की ग्लोबल समूह फ्लोटेला के कारकुनान की गैर कानूनी हिरासत और उनके साथ बदसलूकी की शदीद मसम्मत। बैनुल-अक़वामी समंदरी हदूद में इसराइली काबिज़ अफ़वाज का ग्लोबल समूह फ्लोटेला को रोकना गैर कानूनी करार। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों में तेजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात, मुज़ाकरात की बहाली पर तबादला ख़याल। अमरीका की जानिब से ईरान को नई तजावीज़ मौसूल। तेहरान ने जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। उन्होंने मुतालबात को ईरानी अवाम के हुकूक करार दे दिए। We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives. ईरान के जवाब का चंद दिन इंतजार करेंगे। मुआहिदा होने तक कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक पैगाम। ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। ईरान के लिए बेहतर है कि मुआहदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राबता। तुर्क मीडिया के मुताबिक खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इलाक़ाई पेशरफ्त और बाहमी ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख़याल। तुर्क सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को अनक़रा में नेटो सरबराही इजलास की तैयारियों से आगाह किया। पाकिस्तान की काविशों से रिहा 20 ईरानी मल्लाह वतन वापस पहुंच गए। सिंगापुर की समंदरी हदूद में जहाज के जब्ती के बाइस मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे। ईरानी सफ़ीर अमीरी मुक़द्दम का वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सिफारती काविशों को ख़राज तहसीन।
وزیر اعظم نے SIFC کا اہم اجلاس آج طلب کر دیا. اس اجلاس میں SIFC کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعظم کو سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے اقدامات سے متعلق بریف کیا جائے گا. وزیر اعظم نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی. وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد محمود صدیقی کو ECC میں بطور رکن شامل کر لیا گیا. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا گوادر پورٹ پر اہم پیش رفت کا اعلان. بین الاقوامی کارگو جہاز MV کائشون 11 گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز. 29,832 میٹرک ٹن سامان گوادر پہنچ گیا. پاکستان کے آئندہ مالی سال پرائمری سرپلس کا ہدف 2% رکھنے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کی IMF کو یقین دہانی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مہنگائی کو مناسب حد تک رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا عزم. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں مزید تعاون پر اتفاق. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی باکو میں سرمایہ کار گروپ کے سربراہ سے ملاقات. وزیر اعظم کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں ناشتے کی تقریب. وزیر اعظم نے امن، استحکام اور حکومت اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے آغا خانی کمیونٹی کے روحانی پیشوا کے عزم کو سراہا. اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. پنجاب میں لائسنس ہولڈر کو قانونی طور پر گندم رکھنے کی اجازت. گندم کے ایک ایک دانے کا حساب لیا جائے گا اور اس کی حفاظت کے لیے لائیو ڈیش بورڈ ہوگا. ڈیش بورڈ گندم کی طلب، رسد اور پرائس کنٹرول میں کردار ادا کرے گا. وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. ہوڈنگ کرتے ہیں اس وجہ سے ریٹ بڑھتے ہیں. جن لوگوں نے بھی اپنے گوڈاؤنز میں یا اپنے خفیہ جگہوں پر گندم جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے کہ فوری طور پر مارکیٹ میں لے آئیں، ورنہ جو ہے وہ ضبط ہو جائے گی اور ان کے خلاف جو ہے وہ سخت قانونی ایکشن لیا جائے گا. شرجیل انعام میمن کا گندم کی ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا انتباہ. جس نے گندم ذخیرہ کی اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. سندھ میں گندم کی ریکارڈ کاشت ہوئی. سندھ سے باہر گندم لے جانے پر کڑی نظر رکھی جائے گی. سندھ کے سینئر وزیر کی نیوز کانفرنس. سندھ کابینہ نے ماہی گیری پابندی میں 15 دن کی نرمی کی منظوری دے دی. 1 جون سے 15 جون تک ماہی گیری کی اجازت ہوگی. خیبر پختونخوا میں 2 ماہ کے بعد CNG اسٹیشنز کھل گئے. CNG اسٹیشنز صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے. IBA کراچی کو سندھ کے اندر اور باہر نئے کیمپس قائم کرنے کا اختیار مل گیا. سندھ کابینہ نے اعلیٰ تعلیم اور فنی تربیت سے متعلق 4 اہم اصلاحاتی اسمبلی کی منظوری دے دی. شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ خارجی عمر عرف جان میر عرف طور تعقب 4 دہشت گردوں سمیت ہلاک. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے تھی. بھارت دہشت گردی کا ایکسپورٹر. کلعدم TTP BLA اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی قرار. پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے دعوے گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیے. کراچی میں درخشاں اور گارڈن پولیس نے مبینہ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا. پولیس نے ملزمہ کے قریبی ساتھی کی گرفتاری اور تفتیش کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. گڈانی کے قریب ایکسائز نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ اور پاک نیوی کی مشترکہ کارروائی. 31 ارب روپے مالیت کی منشیات کی بھاری مقدار پکڑی گئی. پاکستان ریلویز کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر خصوصی ٹرین چلائی جائیں گی. پہلی خصوصی ٹرین 24 مئی کو کوئٹہ سے راولپنڈی، دوسری ٹرین اسی روز کراچی سٹی سے راولپنڈی اور تیسری ٹرین 25 مئی کو کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی. پنجاب اسمبلی کے حلقے PP 83 خوشاب نے ضمنی انتخاب کا مارکا.
نون لیگی امیدوار ظفر عباس خان کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کی نشست پر سینٹ کا ضمنی الیکشن روکنے کی درخواست پر کارروائی 8 جون تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کا باقی کینڈیڈیٹس کو دوبارہ نوٹسز بھجوانے کا حکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے اپنے خلاف 5 شکایات کی تفصیلات پبلک کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے گزشتہ اجلاس میں 5 شکایات خارج کر دی تھی۔ رشوت خوری، بدعنوانی اور سنگین جرائم میں ملوث بھارتی فوج کا گھناؤنا کردار بے نقاب کر دیا گیا۔ بھارتی جریدے ہندوستان ٹائمز نے بھارتی فوج میں بدعنوانی اور ناپاک کردار کا پردہ چاک کیا۔ جریدے کے مطابق کلکتہ میں بھارتی فوج کے کرنل کو 50 لاکھ روپے رشوت کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق بھارتی کرنل بالی اور دیگر افسران نے ملی بھگت سے متعدد ٹینڈرز بھاری رشوت لے کر دیے تھے۔ افغان طالبان رجیم میں جاری معاشی بحران، غربت اور غذائی قلت نے افغان شہریوں کی زندگی انتہائی مشکل بنا دی۔ قحط سے دوچار افغانستان میں معصوم بچے قرض اور روٹی کے بدلے فروخت ہونے لگے۔ 47 لاکھ افغان شہری قحط کے دہانے پر پہنچ گئے۔ بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا، صحت کا نظام تباہ ہو گیا، سرکاری اسپتالوں میں ادویات نایاب۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی نمائندہ برائے فلسطین اتھارٹی فرانسسکا البانیز پر عائد پابندی اٹھا لی۔ اعلان امریکی محکمہ خزانہ نے عدالتی فیصلے کی روشنی میں کیا۔ گزشتہ دنوں وفاقی جج نے فرانسسکا البانیز پر پابندیوں کے خلاف عارضی حکم امتناع جاری کیا تھا۔ سابق کیوبن صدر راؤل کاسترو پر امریکہ میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق 94 سالہ راؤل کاسترو اور دیگر افراد پر امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی سازش کا الزام ہے۔ طیارہ تباہ کرنے اور قتل کے 4 مقدمات قائم کیے گئے۔ پاکستانی ویمن ٹیم نے آئرلینڈ میں سہ فریقی T20 سیریز اور ورلڈ کپ پر نظریں مرکوز کر لیں۔ محکمہ موسمیات کی عید الاضحیٰ کے دوران ملک میں گرمی کی لہر کی پیش گوئی۔ 25 سے 31 مئی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ رہنے کا امکان۔ پشاور، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقہ جات میں پارہ 42 سے 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ پشاور میں دمبوں اور بکروں کی منڈیاں سج گئیں۔ لاہور کی مناوا منڈی میں خوبصورت جانور جلوے بکھیرتے دکھائی دینے لگے۔ خوبصورت پینڈا بچھڑا توجہ کا مرکز۔ سرگودا میں 20 من وزنی دیسی گھی کھانے والے لال بادشاہ کی ہر طرف دھوم۔